بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتائیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ وہ صغیرہ گناہ جس کے فوراً بعد توبہ کی جائے۔ کھانا کھانے کے بعد کون سا عمل ہونا اچھی صحت کی نشانی ہے؟ نیند کا آنا۔ وہ کون سی عورت ہے جس کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ ناشکری کرنے والی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ شیطان کے وسوسے کی۔ کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلام چھوڑنے سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ ساتھی ہوگی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں؟ غیبت کرنے والے۔ بتائیے کہ عورت کا سب سے خوبصورت زیور کسے کہا گیا ہے؟ شرم و حیا کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ کھجور کے ساتھ۔ قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ حسن اخلاق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس انسان کو 80,000 خادم دیے جائیں گے؟ جنتی انسان کو۔ بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ عیادت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کی کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے جان نثار بن گئے تھے؟ حسن اخلاق سے۔ حدیث کے مطابق کس چیز پر پلنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ حرام کھانے سے۔ وضو کرتے وقت کون سی چیز استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ مسواک۔ کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کون سے دوسرے فرشتے موجود تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمان مر جائیں گے؟ 40 سال پہلے۔ بتائیں کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کتنے دن سے کم وقت میں قرآن مجید کو ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ پڑوسی کو ستانے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گے؟ بنا ہاتھ پاؤں کے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانے نظر بد کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ بار بار پیشاب کرنا۔ کیا مشرک کبھی بخشے جائیں گے؟ نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے؟ سخت دل آدمی۔ روزے دار کے منہ کی بو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کہ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ مسجد قباء میں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پیارے بندوں کو کون سی سورہ خود سنائیں گے؟ سورہ الرحمن۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ جی ہاں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی باقی نیکیوں کو کھاتا ہے؟ حسد کرنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جہنمیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالی کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ 5 وقت کی فرض نمازیں۔ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ حرام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کا سب سے خطرناک کام کون سا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 کپڑوں پر۔ کون سی ایک عادت جس انسان میں ہو وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے؟ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لے۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بتائیں کہ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر۔ الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمے کا مطلب کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ جن۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 3 خطبے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ سبا کا ذکر کس سورہ میں کیا گیا ہے؟ سورہ النمل میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے شیطان کا بیٹا کون ہے؟ امام سے پہلے سجدہ رکوع کرنے والا۔ حدیث کے مطابق جادوگر کس سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سورہ بقرہ کی۔ بتائیے کہ قرآن مجید کی کس سورہ کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جو پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جاہل انسان سے۔ کیا غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے؟
جی ہاں، ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ عورتوں کو سعی کرنے کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ لمبا قیام کرنے والا انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ مریضوں سے۔ کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ نفل نماز جو سفر میں ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ ربی زدنی علما، یہ آیت کس سورہ میں آئی ہے؟ سورہ طٰہٰ میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس انسان سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ کافروں سے۔ کس جگہ کا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ مسجد کا۔ وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج۔ بتائیے، لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ کتے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال کس پھل سے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترا کی سی ہے، کس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ قرآن مجید کی کس سورہ کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ الزلزال کو۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف میں نماز ادا کرنا افضل ہے؟ نماز جنازہ۔ انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ گناہ۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 63 اونٹ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لگی ہوں۔ بتائیے کہ کون سا دن نکاح کے لیے افضل ہے؟ جمعہ کا دن۔ قرآن کا دل قرآن مجید کی کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ کون سی دو نمازوں کے لیے مسجد میں آنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟ فجر اور عصر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ فقراء اور مہاجرین کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔
سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ معراج کے سفر کے دوران براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ کون سی سورہ دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ سورہ الکوثر۔ وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ حج۔ کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ قیامت کے دن جہنمیوں کو۔ جنت میں کون سی دو عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کی ایک رکوع مکہ میں اور دوسری مدینہ میں نازل ہوئی؟ سورہ المزمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ 1 ہفتہ کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر زمین کی طرف بلند کی گئی اور الٹی گرا دی گئی۔ کی سورہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ 5 بار۔ جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جنت الفردوس۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ ریاکاری۔ کیا آپ جانتے ہیں کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ زیادہ کی لالچ نے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ نماز جنازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ مظلوم کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی۔ وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ مرتد۔ سورہ سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ بتائیے کہ قرآن مجید میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ حرام کام کرتے ہوئے جیسے زنا کرنا اور شراب پینا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ بتائیے حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ سورہ الحجر میں۔
وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ پہلی وحی کے بعد کتنی مدت تک وحی بند رہی؟ 3 سال تک۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 1,00,000۔ معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھی؟ فجر اور عصر کی۔ بتائیں کہ کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جس کے اخراجات کم ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے کون انگلیاں چاٹتا ہے؟ شیطان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں کس زبان میں نازل ہوئیں؟ عبرانی زبان میں۔ وہ کون سی ایسی سورہ ہے جس کی ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ سورہ المزمل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس شخص کو سلام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے منعقد کروایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ التین۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر؟ شرک اصغر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر درود پاک میں آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ فضول خرچ کرنے والے کو۔ نماز کے دوران برے خیالات آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسوسے اور دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام ہے۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسے آنے سے نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نماز کی عدم قبولیت یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے۔ تاہم دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ فوراً جھٹک دینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔